السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرحان جمال پوچھتے ہیں کہ حضرت ایک جملہ ہے جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بیریا۔ ترجمہ: اللہ کے ولی کی صحبت کے چند لمحے 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہیں۔ حضرت اس بیریا عبادت سے مراد کون سی عبادت ہے اور کہاں تک یہ بات اپنی فضیلت رکھتی ہے؟ تفصیل کے ساتھ اس پر نظر ڈال کر پوری بات عاجز کو سمجھائیے۔ فرحان جمال، ساکن لڑکلی، ضلع مظفر نگر، مدرسہ قاسم العلوم تیوڑا۔ جی فرحان جمال صاحب، آپ نے مولانا روم کا ایک شعر کے بارے میں وضاحت پوچھی ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بیریا۔ بیریا سے کون سی عبادت مراد ہے؟ عبادت کو جو عبادت اخلاص کے ساتھ کی گئی ہو وہ بیریا عبادت ہے، خواہ نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو۔ آپ ذرا اس کو سمجھنے سے پہلے یوں سمجھے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اولین خطاب جو صحابہ کرام کو کیا وہ یہ ہے: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ الی آخرہ۔ اسی طرح سے ایک دوسرے مقام پر قرآن کریم میں یوں ہے: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ایک تیسری جگہ پر یہ ہے: وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اور ایک مقام پر یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ان تمام آیاتوں میں اور بھی بہت ساری آیاتوں میں قرآن کریم میں یہ حکم دیا جا رہا ہے قرآن کریم کے ذریعے سے کہ آپ سچوں کے ساتھ رہیے، آپ ان لوگوں کی پیروی کیجیے جو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو راتوں میں جاگتے ہیں، اللہ سے کے سامنے روتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ سے امت کے لیے اپنے لیے خیر مانگتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح شام ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ان تمام آیاتوں کو دیکھنے کے بعد اور قرآن کی بہت ساری آیاتوں کو دیکھ لینے کے بعد، پڑھ لینے کے بعد ایک بات سمجھ میں آئی، وہ جو شیخ سعدی نے کہا تھا کہ علم مولا ہو جسے ہے مولوی، جو گناہوں سے بچے وہ ہے متقی۔ تو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والا، شریعت کے دائرے میں پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرنے والا آدمی ولی کہلاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ سنت کا پابند ہوگا، حرام و حلال کا خیال رکھنے والا ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک اتنے ہی بڑے مقام پہ ہوگا۔ اور اب جب قرآن میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو صبح شام ذکر کرتے ہیں، قرآن میں حکم دیا گیا ہے آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو اللہ سے ملوانے کا کام کرتے ہیں، قرآن میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ سچوں کے ساتھ رہیے۔ تو ان تمام آیات کریمہ کو دیکھنے کے بعد احادیث شریفہ کو بھی دیکھ لیجئے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا: ہم قوم لا یشقی جلیسہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس جو بیٹھتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا، وہ محروم القسمت نہیں رہتا، وہ بیکار نہیں رہتا، قسمت وہ خسارے میں نہیں رہتا۔ یہ ضمانت دی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے اور بیٹھنے کی۔ اور جس طرح کا سوال آپ نے کیا، معارف قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے بھی یہی شعر پڑھ کر ان کو سنایا کہ حضرت ایک شعر ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ شاعر بڑے غلو کرتے ہیں، یہ بڑھا چڑھا کر باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو یہ حد کر دیتے ہیں اپنے شعر میں۔ اور مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بیریا۔ تو دیکھیے، ایک لمحے کی صحبت
ایک لمحے کی صحبت یہ 100 سال کی عبادت سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مولانا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا حکیمانہ جواب دیا، اور آپ نے فرمایا کہ شفیع یہ شعر رومی کا ہے، مولانا روم کا ہے، انہوں نے جو 100 سالہ کہہ دیا، اگر اشرف کہتا، حکیم الامت اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اگر یہ شعر میرا ہوتا تو 1,00,000 سالہ عبادت بہتر اس کہتا، یعنی 1,00,000 سال سے بھی بہتر ہے، عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو مولانا شفیع صاحب فرمانے لگے حضرت میں تو 1000 سال کو لے کے پریشان تھا، آپ نے تو 100,00,000 کر دیا۔ تو اس وقت انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کا یہی فرمان پڑھا کہ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، کہ ان اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتا، خسارے میں نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا نبی ضمانت دے رہا ہے بنسبت اور طبقوں کے، یہ اور جگہوں کے، کہ اللہ کے نبی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولیوں کے پاس ایک لمحہ گزارا ہوا وہ 1,00,000 سال 1000 سال عبادت سے بھی بہتر ہے، 100 سال عبادت سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح بہت سے بزرگوں کے واقعات ہیں، مجھے اس وقت نام ذہن میں نہیں، بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں، وہ اپنے شیخ کے پاس گئے اور جانے کے بعد ان سے دعا سلام کی، بات چیت کی، اور چونکہ وہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ ان کا رہتا تھا، بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ ان کا رہتا تھا، تو جو اساتذہ بچوں کو کتابیں پڑھاتے ہیں ان کو کتنی پابندی کرنی پڑتی ہے اسباق کی، اور کتنا ٹائم ٹیبل اور نظام کا کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے، جو ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کھانا کھانا گئے، حضرت سے مسافر گیا، حضرت اجازت دے دیجیے مجھے سبق پڑھانے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی کبھی ہمیں بھی تھوڑا بہت وقت دے دیا کرو، تو انہوں نے کہا جی حضرت ٹھیک ہے، اور وہ 3 دن کے لیے انہوں نے وہاں قیام کر لیا، اور انہوں نے مدرسے کے محتمیم صاحب کو فون کر دیا کہ حضرت میں 3 دن کے لیے اپنے شیخ کے پاس آیا ہوا ہوں، اور آپ میرے ساتھی سے کہہ دیجیے گا وہ میرے اسباق کو پڑھا دے گے، اور بچوں کا ناغہ بھی نہیں ہوگا۔ 3 دن کے بعد جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو ایسے ایک نہیں بہت سارے بزرگوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، 3 سال تک پھر ان کی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں۔ تو یہ ہے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے، بزرگوں کی صحبت میں رہنے کا فائدہ۔ یہ ہے انسان نے اللہ سے نماز پڑھی صرف اللہ کے لیے، ریا نہیں، روزہ رکھا صرف اللہ کے لیے، ریا نہیں، حج کیا صرف اللہ کے لیے، ریا نہیں، اس نے ساری عبادت کی بے ریا کے، صرف اللہ کے لیے کیا، اخلاص کے ساتھ کی، کوئی ضمانت نہیں بھائی جا، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اور یہاں پر ضمانت پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان سے دے رہے، ہم قوم لا یشقی جلیسہم، نامراد نہیں ہو سکتا ان لوگوں کے پاس بیٹھنے والا۔ اس لیے مجھے امید آپ سمجھ گئے ہوگے، اس لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے، اور سبھی لوگ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بزرگوں سے رابطے کو مضبوط رکھے اور بہت مضبوط اور قوی بنائیں، اور ولیوں کے پاس، بزرگوں کے پاس جایا کرے، خانقاہوں میں جایا کرے، وہاں اللہ کے ذریعے سے دل کی صفائی کی جاتی ہے، دل کو چمکایا جاتا ہے۔ آپ جانا چاہیے اور بزرگوں سے رابطوں کو مضبوط رکھنا چاہیے، اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے بزرگوں کی عمر میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرما۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔